بھی ہے۔ اور دوسرے خلیفہ ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو عرف عام میں مراد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دارہ اسلام میں داخل ہوئے تو اسلام کا غلبہ ہو گیا، اسلام چاروں طرف چھا گیا۔ حضرت عمر فاروق نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا ہمارا دین کوئی جھوٹا دین ہے؟ کیا ہمارا دین سچا دین نہیں ہے؟ رب کی محبت اور معرفت ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عمر کیوں نہیں؟ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ آج دنیا کو پتہ چل جائے کہ عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے، آج ہم چھپ کے نماز نہیں پڑھیں گے۔ خانہ کعبہ میں جا کے حضرت عمر فاروق نے اعلان کر دیا، آج جس کی طاقت ہے وہ آئے، عمر اذان پڑھنے لگا ہے۔ آج جس کی طاقت ہے وہ آئے اور آ کے اپنے بچوں کو یتیم کرائے، اپنی عورتوں کو بیوہ کروائے، اور اس طرح کے اور کئی جملے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولے تو کفار سہم گئے۔ ان کو پتہ چل گیا کہ آج اسلام کے ساتھ طاقت فاروق اعظم کی ہو چکی ہے، آج اسلام کو اللہ پاک نے عزت اور تعظیم سے نواز دیا ہے۔ تو پھر کفار میں سے کسی کی جرت نہ ہوئی کہ وہ آگے آتے اور آ کر مقابلہ کرتے۔ تنگ کفار نے ضرور کیا، لیکن جس طرح باقی صحابہ کو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیتیں، تکلیفیں اور دیگر صحابہ کو دی، اس طرح پھر اسلام کی تکلیفیں ختم ہو گئی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دوسرے خلیفہ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد سب صحابہ نے اجتماعی طور پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں بیعت فرمائی، اور آپ کا فیض اور کمال اتنا تھا کہ بہت دور علاقوں تک اسلام جو ہے وہ پھیل گیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر۔ اور آپ کی پھر کرامتوں کے اندر یہ کرامتیں بیان کی جاتی ہیں کہ آپ کے دور خلافت کے اندر زمین پر زلزلہ آ گیا، آپ نے اپنا درہ، سوٹا، آسا جس کو کہتے ہیں، وہ زمین پر مارا، فرمایا زمین کیوں کانپتی ہے؟ کیا عمر تجھ پر انصاف نہیں کر رہا؟ اور تاریخ اسلام بتاتی ہے، تاریخ مدینہ المنورہ پڑھیں، آج تک مدینہ منورہ کی زمین پر زلزلہ نہیں آیا۔ کیوں؟ کہ عمر بن خطاب نے انصاف کر کے دیا تھا۔ اور پھر نیل نے پانی چھوڑ دیا، دریائے نیل نے، آپ نے خط لکھا، فرمایا اگر اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو چل، ورنہ عمر تجھ سے اللہ کی زمین خالی کرائے گا۔ وہ چٹھی لکھ کر آپ نے ایک ٹھیکری کے اوپر وہ لکھ کر اس کے سپرد کی، دریا میں ڈالی تو دریا نے چلنا شروع کر دیا۔ تو یہ مطلب ہے آپ کی ایک جرت اور بہادری تھی، آپ کا استقلال تھا، آپ نے دنیا میں رہتے ہوئے انصاف کا بول بالا کیا تھا، انصاف کو قائم کیا تھا۔ اور انصاف کی طاقت، حق کی طاقت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہر چیز پر غالب آ جاتی ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ آپ محبت مصطفیٰ میں تو انمول ہیں ہی ہیں، معرفت مصطفیٰ میں آپ کا مرتبہ بڑا ہے، مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن آپ کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہے۔ تو اس لحاظ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سسر مصطفیٰ ہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سسر مصطفیٰ ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔